پہلا تو یہ کہ کہتے سب ہیں کہ ہماری یہ پرائورٹی ہے، رائٹ، دیکھنا ہے کون واقع میں ہی عملی طور پر عملیت پسندی میں اس بات کو اپنی پرائورٹی بناتا ہے۔ اب ٹرسٹ می، میں نے 43 ایئرز کام کیا، 5 سال مجھے پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہو گئے، 38 کنزیکٹیو ایئرز میں نے کاروبار کیا ہے اور اللہ نے میری مدد کی ہے۔ چند سالوں سے اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں جلدی ریٹائر ہو جاؤں گا، بزنس مین کب ریٹائر ہوتا ہے؟ میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ شکر الحمدللہ چند سالوں سے میں نے یہ چھوڑ دیا کہ مجھے اور پیسے کمانے ہیں۔ ہاں، تھینکس ٹو اللہ، اللہ دے رہا ہے، مجھے بچانے ہے، مجھے بہتری ضرور کرنی ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ میری پرائورٹی صرف اور صرف پیسہ کمانا نہیں۔ میری آج کی پرائورٹی، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جو بھی اللہ نے سکھایا، اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی، اور جو آپ کا نالج ہے وہ بھی ایک اللہ کی دین ہے، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ تو میں نے پھر یہ سوچنا شروع کیا کہ وائی ناٹ میں اپنے اس ایکسپیرینس کو، اس نالج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اچھا جی، یونس کیا حال ہے آپ کے؟ یونس بھائی از فرام گریس۔ جی یونس ہمارا بہت اچھا ساتھی ہے، اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ ہم اس کے کام آ سکیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ اللہ مجھے سرخرو کرے اور میں اس کے کام آ سکوں۔ جی میاں صاحب، کافی سارے لوگ آپ کے شو کو شیئر کر رہے ہیں، بڑے پسند کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ سو جو میں کہنا چاہتا ہوں اکمل بھائی، کہ مجھے یہ لگا ہے کہ آنے والی ورلڈ ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ رائٹ، میرا پاکستان، آپ کا پاکستان، ہمارا پیارا پاکستان، جسے ہم سب مل کر بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی نہیں دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ہر ماں باپ کو ریئلائز کرائیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کل تمہارا بچہ کامیاب بنے تو اس کو ڈیجیٹل ورلڈ میں لے آؤ۔ ہر یوتھ کے بچے اور بچیوں کو، بالخصوص جو بچیاں گھر میں بیٹھتی ہیں، اگر ان کو یہ ریئلائز کرا دیا جائے، لرن کر لو چاچا گوگل سے کیسے بات کی جائے گی، چاچی گوگل سے بات کس الفاظ میں کی جائے گی کہ وہ سمجھ سکے، گوگل فیملی سے آپ نے کیسے مشورہ لینا ہے اور کن چیزوں کو کیسے آپ نے لے کر چلنا ہے، تو I personally feel کہ آنے والے وقت میں ممکن ہی نہیں۔ دیکھیے، آپ کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے، میں نے پڑھا ہے آپ کا، میرے چاچا نے بتایا آپ کے بارے میں۔ جی جی، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی یہ ریڈ شرٹ دیکھ کر، آپ کا یہ سٹائل دیکھ کر، ٹرسٹ می، مجھے بڑا اچھا لگا، اور I should appreciate that، تاکہ آپ اس چیز کو مزید بہتر بنائیں۔ معذرت کے ساتھ، آپ کے گاؤں میں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے کتنے ہیں، آپ کے کزن نے، آپ کے رشتہ دار نے، آپ کے دوستوں نے، کہ جنہوں نے یہ خواہش بھی کی ہو کہ یار ہم بھی، یو آر سٹنگ لائک کہ جیسے ایک BBC CNN کا کوئی بہت سمارٹ، ایکٹیو، نالجیبل ان کا جو ہے وہ اینکر بیٹھا ہوا ہو۔ یہ کیسے ہے؟ یہ کیوں ہے؟ پہلا آپ نے خواہش کی، دوسرا آپ نے صحیح ڈائریکشن لی، اور تیسرا آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ میں اینڈ میں جب کلوزنگ کروں گا تو میں نے
میری عادت ہے کہ میں چیزوں کا لکھتا ہوں ساتھ ساتھ پوائنٹس کی شکل میں کوئی کتابیں نہیں لکھتا، لیکن میری جو بھی ورکنگ ہوتی ہے جب میں گوگل پر بیٹھ کر کرتا ہوں تو میں ساتھ ساتھ ہر چیز کو، یہ کتاب انہی دنوں میں بھری ہے میری، یہ ساری انہی دنوں کی کتاب ہے اور ساری میری ہینڈ رائٹنگ میں، کیوں کہ سارے پوائنٹس میں نوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے اس پہ عمل کر. یہ جو میں نے لکھا کہ بچے سارے سوال پوچھتے ہیں، ہر ایک کا شوق ہے. میں یہاں یہ بھی کہوں گا جو شخص مرد یا عورت بچہ پیدا ہوا اس دنیا میں، وہ اگر کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ اس کی چوائس نہیں ہے. وہ اللہ کے ایک نظام کے تحت گھر میں غریب پیدا ہو گیا، کسی غریب کے گھر میں، اس کا قصور نہیں ہے. لیکن اگر وہ آج کی دنیا میں غریب مرتا ہے تو یقین کیجئے گا اس کا مطلب اس نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا. اگر کچھ بھی کیا ہوتا تو غریب نہ مرتا. This is what I mean. اور یہی دیکھیں، پوری دنیا فل آف اپرچونٹیز ہے. ارے آپ اپنی آنکھیں تو کھولیں، وہ کالا چشمہ ہٹائے تو صحیح کہ آپ کو دنیا کی اپرچونٹیز نظر آئیں. اور آج اس ٹیکنالوجی نے جس طرح سے اپرچونٹیز کو لا کے آپ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے. پہلے اپرچونٹی تلاش کرنی پڑتی تھی، خزانہ ڈھونڈ کر نکالنا پڑتا تھا. آج تو ہوا میں ڈالر، پاؤنڈ، یورو، اپنا ریال، درہم سب ہوا میں پکڑو اور انٹرنیٹ کے تھرو پکڑو. اس لیے میں کہوں گا اپنے تمام نوجوان بچیوں سے، بالخصوص ان بچیوں سے جو گھر میں ہیں، کہ کوئی لمبی چوڑی اس کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں، ڈگری ہونے کی ضرورت نہیں، خواہش ہونے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی جستجو کرنے کی ضرورت ہے. and you will get everything. اور کر رہے ہیں بچے. ان 3-4 مہینوں میں جس طرح فری لانسرز نے ڈیڈیکیٹڈلی کام کرنا شروع کیا ہے، شاید پہلے کبھی بھی نہیں کیا. اور پھر اللہ کی مہربانی ہے، آج آپ کے پالیسی میکرز بھی یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ملک میں سے واقع میں ہی، میں تو اوپنلی کہتا ہوں سب جگہ بیٹھ کر، معاشی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. تھینکس ٹو دوز پیپل جنہوں نے دہشت گردی کو ملک سے ختم کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. وہ تمام ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہوں نے ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا، انہوں نے اپنا کام کر دیا. آج ٹیکنالوجی کے تھرو میں نے اور آپ نے آج ٹیکنالوجی کے تھرو ہم نے اپنے ملک سے معاشی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اس ٹیکنالوجی کے تھرو یہ جو ہم پہ کلنک لگا ہوا ہے، کالا داغ لگا ہوا ہے کہ جی یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کو صرف ٹیکنالوجی، بلاک چین ہی ختم کر سکتی ہے، جیسا کہ دنیا میں ہوا ہے. آج ملک کی کرپشن، سب سے بڑی رشوت کو ختم کرنے کے لیے جب ڈیجیٹل ورلڈ کے سسٹم آ جائیں گے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپلائی کریں گے اور 24 گھنٹے میں آپ کو جواب آئے گا سسٹم کے تھرو، آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کے کاغذ پورے ہیں، آپ کو کام ہو جائے گا. نہیں کرتے ہیں نہیں صحیح، تو پھر کسی کو یہ پتا نہیں ہوگا میں کس کا کام کر رہا ہوں اور کون کس سے کام کروا رہا ہے. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا آپ کی کمپنی کے ڈاکومنٹ پورے ہیں یا نہیں ہے. میں نے یہ پڑھا ہے. ایسٹونیا ایک چھوٹا سا ملک ہے، 1996 میں آزاد ہوا ہے. صحیح 25 سال ٹوٹل اس کو آزادی کو ملے ہیں اور اس میں وہ ایک دنیا کی طاقت بن گیا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ کا ٹاپ نمبر 1 بن گیا ہے. کیسے؟ اور اسی کے دوران ان کو پوری دنیا نے، جو دشمن ہوتے ہیں باہر، جس طرح پاکستان کے بھی بہت زیادہ ہیں، ان سب نے مل کر اس کو ایک مرتبہ کریش بھی کیا، سمیش بھی کیا، لیکن وہ پھر کھڑا ہو گیا پہلے سے بہتر طریقے سے. 2007-8 میں ان کا سارا ڈیٹا چوری کر لیا گیا جب میں یہ پڑھ رہا تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے بلاک چین کا استعمال کرنا شروع کر دیا. اب ان کے ڈیٹا جو ہے، ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ڈیٹا کہاں کہاں سیکیورڈ ہیں. آپ ایک جگہ خراب کریں گے، 2 جگہ خراب کریں گے، انہوں نے تو ہزاروں جگہ پہ اپنا ڈیٹا رکھا ہوا ہے. بتانے کا مقصد ہے کہ اس وقت میں صرف ایک چیز ہماری قوم کو واپس لا سکتی ہے، اور تھینکس ٹو اللہ
ask questions in comments. ये मैंने किया है पब्लिक को कहने के लिए तो हाँ जी प्लीज, ठीक है। सो भाई मेरे तो ये है कि आज हर वो शख्स जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, यकीन कीजिए अगर वो डिजिटल वर्ल्ड में आ जाए तो उसके लिए ना पैसों की कमी है, ना स्टाइल की कमी है, ना ही दुनिया की कमी है। देखिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। हम 2-2 महीने 3-3 महीने पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाते थे बिकॉज पार्लियामेंट क्लोज है, सेशन नहीं हो रहा। पिछली मरतबा 3.5 महीने नहीं हुआ, इस मरतबा 2.5 महीने नहीं हुआ। तो मैं तो आज डिजिटल वर्ल्ड में अपनी डिजिटल पार्लियामेंट में 24 घंटे बैठा हूं और वाकई में ही ये अवाम की पार्लियामेंट है। ये कमेंट्स में कोई भी मुझे कोई कुछ लिख सकता है, लिख दे, मेरी खुशी होगी। अगर मेरी करेक्शन करेंगे ये मेरे साथी, मेरे भाई, जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, और थैंक्स टू अल्लाह कि अगर किसी ने किया भी तो इनबॉक्स में जाके बड़ा छोटा सा, मियां साहब आप ये करते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करेंगे भाई, गलती हो गई, करेक्शन हो रही है, कितनी बड़ी बात है। हाँ एक चीज जरूर है कि मेरा अल्लाह गवाह है, 4 वजीर आजम मेरे सामने से निकले हैं जो मेरे सामने आते थे तो मेरा नाम लेकर बुलाते थे। मियां नवाज शरीफ, फकान अब्बासी, उसके बाद वो जस्टिस साहब और अब इमरान खान। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी के वजीर से एक इतना सा नाखून बराबर काम भी कराया फेवरली, क्योंकि मेरा ईमान है मेरा अल्लाह देगा मुझे जो भी देगा, और अगर वो नहीं दे रहा तो उसका ना देना ही मेरे लिए बेहतर।